مسلمان جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا، کافر جو غیر مسلم ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے، ان کے پیسے لینا، ان سے چادر لینا، ان سے سامان لینا، کیا یہ سب جائز ہے؟ یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مجھے شک ہے اس بات پر۔ مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو۔ کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے، نہ لائبریری ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل، میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور جو نمسکار دوستو، پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ قرآن کا حوالہ دے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن میں ہی لکھ دیا گیا ہے کہ ایک بھی شبد، ایک بھی فل سٹاپ بدلنے لائق نہیں ہے۔ قرآن میں جو لکھ دیا گیا ہے اس کو شبد صحیح ماننا ہوگا، اور جب اسی باتوں کو پڑھ کر آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کی وچاردھارا کو بدلنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن خطرہ جب ہے جب اپنی مانسکتا کو وہ آنے والی پیڑھی پر ایک دم تھوپ دیں گے، اور آنے والی پیڑھی بھی اسی پرکار کے مائنڈ سیٹ کی ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستان کی پترکار آرزو کاظمی نے ہمارے دیش کے ساجد رضوی کا ایک انٹرویو لیا ہے۔ یہ وہی ساجد رضوی ہیں جنہوں نے رام مندر کا فیصلہ آنے کے بعد کہا تھا کہ 50 سے 100 سال کے بعد جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم مندر توڑ کر مسجد بنا لیں گے۔ اس پرکار کے مائنڈ سیٹ کے آدمی کا جب آرزو کاظمی نے انٹرویو لیا تو بڑا انٹرسٹڈ انٹرویو ہو گیا۔ دوستو، یہ پورا ویڈیو بڑا لمبا تھا، اس کی ایڈیٹنگ کر کے آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ اس کو پورا دیکھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں جا سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں سوالوں کے جواب ایک دم کٹ ٹو کٹ ہیں۔ ان کی پوری ایکسپلیشن کے لیے آپ پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو بڑا مزیدار ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور لوگوں کے پاس شیئر کریں۔ جے ہند، جے بھارت۔ ہندوستان کے مسلمان اور پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں، یہ دونوں ملکوں کے جو مسلمان ہیں، یہ باقی کنٹریز سے ہمیں الگ سے کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ باقی جو عرب کنٹریز ہیں یا مسلم امہ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیں، ہم اگر کوئی مذہب بدلنا چاہے تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل جائیں، یا اس طرح کی کوئی چیز ہم نہیں دیکھتے جو ہم ان دونوں ملکوں کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ اگریسو مسلمز آپ کو ان دونوں کنٹریز میں کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے دین سے دوری، کیونکہ ہم نے اسلام کو صحیح پڑھا نہیں، اسلام کو اپنی زندگی میں ہم لائے نہیں۔ دوسری وجہ ہے سیاست۔ مسلمان صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو اور چاہے کوئی مسلمان کتنا بھی برا انسان ہو۔ ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی، صرف ریلیجن کی بیس پہ جو ہے وہ جنت ملے گی، اور اگر کوئی نان مسلم ہے چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس قسم کی باتیں کب سے شروع کر دی ہم لوگوں نے، اور اس کی کیا مطلب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سچائی ہے؟ نہیں، اس میں دو چیزیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مسلمان جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا، چاہے وہ اپنی اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح۔ کافر جو غیر مسلم ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی نان مسلمز ہوں گے نہ وہ جنت میں جائیں گے، اور چاہے وہ جتنے مرضی اچھے انسان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مسلمان جائیں گے۔ تو جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے یہاں کی جو ہوتے ہیں مزار ہوتے ہیں، اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں، انڈیا میں تو اسپیشلی، پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو رواج، کیونکہ ہم نے تو خیر مائنورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے۔ تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے، ان کے پیسے لینا، ان سے چادر لینا، ان سے سامان لینا، کیا یہ سب جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ قبر پہ جانا، قبر پہ جا کر سجدہ کرنا، قبر پہ جا کر چپا چڑھانا، قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ جو لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ لوگ قبر پرست ہیں، جو قبر کی پوجا کرتے ہیں، جو قبر پر جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، میں ان لوگوں کو برا سمجھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز، دیکھیے اگر قبر پوجنے کی چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، صحابہ کرام سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔
ہم ان کی قبروں کو پوجتے. جب ان کی قبروں کو ہم نہیں پوجتے تو آگے جو پیر فقیر ہیں ان کی قبروں کو پوجنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ حدیثوں پہ یقین نہیں رکھتے اور ان کو شک ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے، اور انہوں نے اسلام میں ریفارم کی بھی بات کی. تو آپ کے خیال سے کوئی ریفارمز ہونی چاہیے اسلام کے اندر؟ اور حدیث کی جو انہوں نے بات کی، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ واقعی میں ان حدیثوں پہ ہم بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ کئی اس میں سے غلط بھی ہیں بقول ان کے کراؤن پرنس کے؟ یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مجھے شک ہے اس بات پر. مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو. وہ کیسے مسلمان ہیں جو شراب خانوں کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو طوائفوں کو ناچنے کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دیں؟ اللہ حفاظت فرمائے ایسے مسلمانوں سے، اللہ حفاظت فرمائے. یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینے کے اندر یا مکے کے اندر سنیما گھر کھلیں، شراب خانے کھلیں، جوا خانے. اور میرے سننے میں یہ آیا ہے، کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے، کہ وہ ایک ایسی سٹی، ایک ایسا شہر بھی بنوا رہے ہیں جہاں اسلامک لا نہیں چلے گا، وہاں وہ جمہوری ہوگا. یعنی وہاں آدمی صرف عیاشی کرنے جائے گا، ہر آدمی وہاں عیاشی کرے گا، کوئی بھی جا سکتا ہے، سعودی ہو باہر کا ہو. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے؟ لیکن مولانا صاحب، جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے یہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی. موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں، اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے. باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے. اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی. تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے. تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں، ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی، تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں. کیا شاپنگ مال ہے؟ کیا لائبریری ہے؟ کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے. اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں. تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ آپ حدیث کو مت مانیے، چلیے نہیں مانیے، قرآن کو تو آپ مانیں گے. قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے، اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے. قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں. میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا، میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف. لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا، قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا، حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا، حدیث کو نہیں پڑھے گا، اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں. آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے؟ کیا وہ عیاشی نہیں ہے وہاں پہ؟ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے، نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کے سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں پہ رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے
آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھ مولانا صاحب مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا, عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر, اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو, لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو, کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا, وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے, اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی, ایسی حسین ہوں گی, ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا, یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں.